کتنا سوہنا منڈا ہے، ذرا سنبھل کر، یہ سونا منڈا خانوں کا سردار ہے۔ نبیلہ نے اس کو یاد کروانے کی کوشش کی تو وہ برا سا منہ بنانے لگی۔ ہاں تو اس میں کون سا کمال ہے محترمہ؟ کمال یہ ہے کہ وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی نگاہیں زمین پر لے آئیں۔ چاند کو گھورنے سے چاند حاصل نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی ہی کر لینی چاہیے۔ محمل اس کی بات کا برا منہ بنا رہی تھی۔ میں صرف اور صرف تمہیں سمجھا رہی کیونکہ میں تمہاری فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم سائم خان زادہ کی ذات میں کوئی زیادہ ہی دلچسپی لینے لگی ہو۔ مت بھولو کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نبیلہ نے اس کو دوبارہ سے حقیقت سے آشکار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں کسی کی باتوں سے رکنے والی تھی یا اپنے خوابوں کو دفنانے والی تھی۔ بات تو ایک ہی ہے اور یہ اٹل ہے کہ مجھے سائم خان زادہ پسند آ گیا ہے۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ مصروف انداز میں بولی تھی۔ کیا ہم حویلی میں جا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ نبیلہ نے ایک بار پھر سے اس کی امید توڑی تھی۔ چچا جان بھی تو کافی زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ ہاں لیکن وہ یہاں کے سردار نہیں ہیں۔ سرداروں کی حویلی میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ صرف اور صرف ملازموں کو اور ان کے خاندان کی عورتوں کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے۔ اس کے FSC کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے۔ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے ماموں جان کے گھر آئی تھی۔ اس گاؤں میں ہی اس نے سائم خانزادہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ رات کے وقت وہ شیشے میں کھڑی اپنے چہرے کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اسے نبیلہ سے دوبارہ سے سوال کیا۔ نبیلہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محترمہ کا دماغ ابھی بھی اسی جگہ پر ہی اٹکا ہوا ہے۔ نہیں، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم ایک مکمل عورت ہو۔ کیا کوئی میرے حسن کی وجہ سے میری طرف مائل ہو سکتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے۔ انسان کی نیت اور فطرت اچھی ہونی چاہیے۔ تم ہمیشہ ہی میرا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ اچھا، میں نے اسد کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حویلی میں کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے اور وہ سارے گاؤں والوں کو اس فنکشن میں دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ دراصل اس بار سائم خان زادہ صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور انہی کی وجہ سے ان کے بابا جان جیت گئے ہیں۔ واو یار، مطلب کہ وہ MNA بن گئے ہیں۔ یار وہ انسان دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے حواسوں پر چھاتا جا رہا ہے اور یہی بات مجھے ڈرا رہی ہے۔ نبیلہ کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی تھی۔ تمہیں آخر مسئلہ کس چیز سے ہے؟ مجھے مسئلہ ان ظالم حویلی والوں سے ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ کس قدر سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ تم جن چیزوں سے امپریس ہو رہی ہو حقیقت میں ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ تم مجھے سچ کے بارے میں بتاؤ۔ سچ یہ ہے کہ تم سائم خانزادہ کی ذات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو۔ وہ تمہارے لیے نہیں بنا۔ وہ آسمان ہے اور تم زمین ہو۔ وہ چاند ہے اور تم… بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بولو کہ وہ چاند ہے اور میں ایک گرہن ہوں۔ اگر ہم چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دل میں دبا کے رکھیں؟ میں نے ایسا نہیں کہا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو عورت پہل کرتی ہے اس کی کبھی بھی عزت نہیں ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ ہی اس عورت کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے اور تم تو ابھی صرف 18 سال کی ہو۔ ابھی تو تمہارا کالج ختم ہوا ہے، ابھی تو ایک لمبی زندگی پڑی ہے اور وہ شخص تم سے عمر میں تقریباً 6 سال بڑا ہوگا۔ تم کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ میں نہیں جانتی، وہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز پسند آتی ہے وہ انسان حاصل کر کے رہے۔ بعض اوقات انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، مگر میں قربانی دینے کے لیے نہیں بنی ہوں۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ نبیلہ نے چادر اپنے سر تک اوڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں ابا جان سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہیں دوبارہ شہر بھیج دیں، کیونکہ تمہارے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ رہی تھی جبکہ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ محمل کا سر اس وقت شدید دکھ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب اس نے اس انسان کو پہلی بار دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ اب اس کا دل اس انسان کے لیے مچل رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسی تو نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔
جس جگہ پر محمل نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا روز وہ اسی جگہ پر ہی جا کر کھڑی ہوتی تھی کہ شاید اس شہزادے کا دیدار ہو جائے۔ اس کے لیے تو اس نے وظیفے بھی شروع کر دیے تھے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ اس کی ممانی جان نے اس کو بتایا کہ حویلی سے ایک ملازم آیا تھا۔ انہوں نے ہم سب کو حویلی میں ہونے والے فنکشن پر دعوت دی ہے۔ شام کو کون کون میرے ساتھ چل رہا ہے؟ محمل نے ایک چور نظر نبیلہ پر ڈالی جو اسی کو ہی گھور رہی تھی۔ میں اور محمل دونوں جائیں گے، اس کے بجائے نبیلہ نے جواب دیا تھا۔ محمل کے لب خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ وہ زور سے اس کے گلے لگ گئی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے اتنی خوشی؟ اس کی ممانی نے دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جو بھی ایک نظر اس کو دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا، مگر وہ تو کسی اور کی نظروں کی منتظر تھی، ایک ایسا شخص جس کو وہ بہت پہلے ہی اپنا دل دے چکی تھی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی۔ نبیلہ اس کی ہی ہم عمر تھی، مگر وہ اس کے مقابلے میں حد سے زیادہ سمجھدار تھی۔ ہاں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ وہ دونوں حویلی کے بڑے سیلون میں موجود تھی۔ چونکہ اس کے ماموں جان کی حویلی کے سردار کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اسی وجہ سے ان کو حویلی کے اندر بلایا گیا تھا، جبکہ گاؤں کے لوگوں کا انتظام باہر ہی کیا گیا تھا۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے وہاں پر موجود لوگوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ گاؤں میں رہنے والوں کا فیشن سینس کتنا اچھا ہے، اس نے نبیلہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سارے گاؤں کے نہیں بلکہ باہر سے آنے والے مہمان ہیں، اس نے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دی۔ جس شخص کی اسے تلاش تھی وہ ابھی تک اس کو نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی بے چین آنکھیں بار بار بیرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ اچانک ہی اسے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ اس وقت اسے چند قدم کے فاصلے پر تھا اور ملازم کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے آنچل کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ بس کہہ جاؤ اب، بیٹھ جاؤ، کیوں اس کو پاگلوں کی طرح گھور رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں غلط سمجھے گا۔ نبیلہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ یار یہ انسان کسی دل میری جان لے لے گا، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولی۔ اس انسان کا تو مجھے نہیں پتا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اب اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کو مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، ایک نظر اس حسینہ پر ڈالی اور دوبارہ سے اپنی نگاہ پھیر لی۔ وہ لڑکی بے انتہا حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر اسے عورت ذات پر اعتبار نہیں تھا۔ تم نے دیکھا؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا ہے، اس نے نبیلہ کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں اور آخری وارننگ دے رہی ہوں، اب اگر تم نے کوئی بے وقوفانہ حرکت کی تو میں تمہیں یہاں سے لے کر واپس چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں پر حویلی کی سردارنی بھی آ گئی تھی۔ ارے نبیلہ کیسی ہو تم؟ بڑے عرصے کے بعد حویلی آئی؟ محمل نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے نبیلہ کو گھورا، جس نے اسے کہا تھا کہ اس کی حویلی کی سردارنی سے بالکل بھی نہیں بنتی ہے۔ حالانکہ یہاں پر تو سبھی نبیلہ کو جانتے تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ مجھے اس طرح سے گھورنا بند کرو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا۔ تمہیں گھر جا کر بدلہ لوں گی۔ ارے نبیلہ، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے محمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، چھٹیاں گزارنے کے لیے ہمارے گاؤں آئی ہے۔ کیا تم نے اسے حویلی کے باغوں کی سائٹ کروائی ہے اور اسے نہر پر گھمانے کے لیے لے کر گئی ہو؟ نہیں، یہ مجھے کہیں پر بھی لے کے نہیں گئی ہے، نبیلہ کی بجائے محمل نے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ گردن پیچھے کو گرا کر ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے ڈرائیور کو کہوں گی کہ وہ کل تم دونوں کو گھمانے کے لیے لے کر جائیں، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ تم اکرام صاحب کے گھر پر مہمان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری حویلی میں بھی مہمان ہو۔ حویلی کے دروازے ہمیشہ تم پر کھلے ہوئے ہیں، جب دل چاہے یہاں پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نبیلہ کی بچی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اتنے دن تم نے ضائع کر دیے اور اب جب 2 دنوں کے بعد میں گھر واپس جانے والی ہوں
تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ تم… نبیلہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کی بہتری کے لیے کیا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حویلی کی مالکن اس کا بھانڈا پھوڑ دیں گی۔ یار مجھے لگ رہا تھا کہ تم اس کے پیار میں کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گئی ہو۔ اب میں تمہیں پاگل کروں گی۔ حویلی کے سردار سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہیں پڑھے لکھے لوگ بہت پسند تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ محمل نے پہلے میٹرک میں تحصیل لیول پر کامیابی حاصل کی ہے اور اب دوبارہ سے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ وہ اب اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہے تھے، وہ بھی مختصر انداز میں ان کے تمام سوالات کے جواب دے رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں بار بار اس دشمن جان کی طرف اٹھ رہی تھیں جو اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجان، اپنے جاننے والوں سے خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ صرف 2 بار اس نے نگاہیں اٹھا کر محمل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ ویسے تمہارا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ ہے؟ محمل نے ان کو یونیورسٹی کے بارے میں بتایا تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، کیونکہ یہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ لیکن جن لوگوں کا میرٹ اچھا تھا وہ وہاں پر اسکالرشپ پر پڑھ رہے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ وہ لڑکی بھی اسکالرشپ لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا تعارف اپنے بیٹے سے کروایا تھا۔ سائم خانزادہ نے ابھی بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس سے حال چال پوچھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کس قدر خڑوس انسان ہے، توبہ توبہ، اس قدر خوبصورت لڑکی کو بھی نخرے دکھا رہا ہے، کیونکہ اس انسان کے پاس لڑکیوں کو امپریس کرنے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ نبیلہ نے اس کے علم میں اضافہ کیا تو وہ برے منہ بنانے لگی تھی۔ وہ لوگ رات لیٹ وہاں سے نکلے تھے۔ یار قسم سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں کل ہی جا کر اس انسان سے نکاح کر لوں۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ نبیلہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے اس انسان میں کچھ بھی خاص نہیں ہے، تم نے اسے کوئی زیادہ ہی اپنے حواسوں پر سوار کر لیا ہے۔ میری مانو تو اس انسان کو بھول جاؤ۔ کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے کیا؟ وہ ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ خیر اب تم اس کی محبت میں اتنی بھی نہیں مری جا رہی، اور میں جانتی ہوں کہ یہ کرش بھی صرف اور صرف چند دنوں تک ہی رہے گا۔ کل کو تمہیں کوئی اور خوبصورت آدمی ملے گا تو تم اس کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں اتنی بھی دل پھینک نہیں ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ واپس گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی مسلسل اسی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ کیا کروں کہ وہ انسان مجھے مل جائے؟ آخر کس طرح سے میں اس کو حاصل کر سکتی ہوں؟ کس طرح سے میں اس کو اپنی محبت میں گرفتار کر سکتی ہوں؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی کر رہی تھی، کیونکہ یہ فیصلہ انسان خود نہیں کرتا، یہ تو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تقدیر جس کے نصیب میں لکھ دے اس کو ہی قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن شاید وہ اس وقت اپنی تقدیر بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ 2 دنوں تک اس نے باغوں کی بھی سیر کی تھی اور ہر جگہ پر گھومنے کے لیے بھی گئی تھی، مگر وہ انسان اسے دکھائی نہ دیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آ گئی، وہاں پر بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ نبیلہ کو اس نے کال کر کے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ واپس لندن چلا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی اور پھر بعد میں وہ زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس سے بڑے 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی جو کہ لندن میں سیٹل تھا، اس نے وہیں پر شادی کی تھی اور وہیں پر گھر بسا لیا تھا۔ اماں ابا کو اس نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس سے چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ خود بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بہت غریب نہیں تھی، اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے اخراجات کے معاملے میں اس نے کبھی بھی اپنے گھر والوں پر انحصار نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنے گھر والوں پر بوجھ بنی تھی۔ بچپن سے ہی وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس وغیرہ ارینج کرتی تھی اور ابھی بھی وہ ایک اکیڈمی میں پڑھا رہی تھی۔ ہر مہینے اس کا بھائی بھی اس کے لیے پاکٹ منی بھیجتا تھا جسے وہ الگ رکھ دیتی تھی۔ یہ صورت میں تھا اگر اس کا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہوتا تو وہ اکٹھے ہوئے پیسوں کو استعمال کر لیتے، جو کہ کافی زیادہ ہو چکے تھے۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں سیزن دیکھنے میں مصروف تھی جب حماد تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔
مجھے 2 منٹ کے لیے اپنا موبائل دو۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ جو کچھ کہا ہے وہ کرو، زیادہ سوال جواب نہ کرو۔ حماد نے اسے غصے سے ڈانٹا تو منہ بسوڑتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ کہیں اپنی گرل فرینڈ کو کال کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو، دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہ کیا کرو۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر وہ ناراض ہو گئی ہے تو جا کر اس کو منا لو، مجھ پر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ آنکھیں غماتی ہوئی وہ اس وقت حماد کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس کے موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سونے پر سہاگا بیلنس ہی نہیں تھا۔ تم سے زیادہ غریب عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ او ہیلو مسٹر، بس آج ہی پیکج ختم ہوا ہے میرا، اور تم اگر اتنے ہی امیر ہوتے تو آ کر مجھ سے موبائل کی بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ حماد اس کو بولتا ہوا چھوڑ کر اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ شکر تھا کہ لان کی گنجائش موجود تھی۔ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ جب کلثوم خانزادہ کی روتی ہوئی آواز اس کی کانوں میں پڑی تو اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی، میں اسے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اسے دیکھتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تم جانتی ہو نا حماد، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تم میرا سب کچھ ہو، میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی، پلیز کچھ کرو، مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکال دو، یہاں پر میرا دم گھٹتا ہے۔ تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، تم میری سچویشن بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ حماد، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو اور مجھے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اب جب وہ وقت آیا ہے تو تم کیسے میرے ساتھ یہ رویہ رکھ سکتے ہو؟ میں اس گھٹیا انسان سے کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو میں اپنی جان لے لوں گی، اور یہ بات یاد رکھنا کہ میری موت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہی ہوگے، جس نے میری آنکھوں میں محبت کے دیے جلائے تھے، اور جب قربانی دینے کی باری آئی تو مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ حماد نے اسے پھر سے کال کرنی چاہی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ حماد کو ڈر تھا کہ وہ کوئی بے وقوفی نہ کرے۔ وہ اس قدر بخلایا ہوا تھا کہ موبائل اس طرح سے اپنی بہن کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے میسیجز بھی ڈیلیٹ نہیں کیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے چیٹ کھولی۔ واٹس ایپ پر ایک اننون نمبر کو میسج بھیجا گیا تھا۔ یہ بہت ہی بری بات ہے محمل، یوں اس طرح سے کسی کے میسیجز چیک نہیں کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو غیرت دلانا چاہی اور جلدی سے وہ چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اس کا FSC کا رزلٹ آ چکا تھا۔ اس نے اس بار بھی تحصیل لیول پر ٹاپ کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھیں۔ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں۔ اس نے نبیلہ کو کال کر کے اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ ہی پرجوش انداز میں اسے ایک اور خبر دی کہ اب میں شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی۔ میں نے وہاں پر ٹیسٹ دیا تھا، میرا میرٹ لسٹ پر نام آ گیا ہے۔ ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، ایک نیا دور سٹارٹ ہونے والا تھا، جس کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے جس چیز کی بھی چاہت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ چیز عطا کی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں حاصل کر کے اسے تکلیف بھی ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے سبق بھی ملا تھا۔ وہ اب کافی حد تک میچور بھی ہو چکی تھی، لیکن ابھی جب رات کو وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تھی تو اس دشمن جان کا چہرہ ایک بار اس کی نظروں کے سامنے ضرور گھومتا تھا۔ ابھی بھی وہ تہجد میں اسی کو ہی مانگتی تھی، اس کو ہی سوچتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا یقیناً پہلا شخص تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی مرد کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ کسی مرد سے بات تو دور کی بات، وہ تو ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس نے پہلے یہ بات بھی سن رکھی تھی کہ آنکھیں بہت بڑا فتنہ ہوتی ہیں، مگر اس نے اس پر بھی یقین نہیں کیا تھا۔ لیکن جب اس نے اس دشمن جان کو دیکھا اور اپنے دل میں اس کے لیے جذبات محسوس کیے تو اسے اس چیز پر بھی یقین آ گیا کہ آنکھیں آگے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتی ہیں۔ اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ جیسے وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو ایک گروپ سے ٹکرا گئی۔ ارے او ایشین فلیگ، کہاں پر جا رہی ہو؟ ذرا ادھر تو آؤ۔ اس نے بڑی سی کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس گروپ نے اس کا نام ایشین فلیگ رکھا تھا۔ اس کے دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں پر کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے آس پاس سے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سب نے ہی بہت بےہودہ لباس پہنا ہوا تھا۔
وہ لوگ جتنے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اتنے ہی بے ضمیر تھے، کسی میں بھی غیرت نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ ہیلو مولانی صاحبہ، کہاں جا رہی ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ؟ جلدی جلدی بتائیں۔ وہ میں جی وہ آپ جو اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تو اس کا پورا گروپ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ ارے میرا بچہ، رونا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس آپ کو چپ کروانے کے لیے ٹافی یا لالی پاپ نہیں ہے۔ وہ اسے بچکاٹتے ہوئے بولا۔ ارے کیوں تنگ کرے اس کو؟ دیکھو تو کس قدر چھوٹی اور حسین ہے، میری مانو تو اس کو جانے دو۔ تیرا کیوں اس پر دل آ رہا ہے؟ تو آرام سے بیٹھ۔ جنید اپنے دوست کو ڈانٹتا ہوا اسے بیٹھنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں تمہارا سینئر ہوں، لاسٹ سیمسٹر میں ہوں، اور یہ بھی تمہارے سینئرز ہیں۔ آپ مجھے پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ جنید کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت ہی معصوم تھی۔ میں تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا، بس تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں سیٹل ہونے کے لیے اور آزادی سے گھومنے کے لیے تمہیں ہماری باتیں ماننی ہوں گی۔ کس طرح کی باتیں؟ پہلے تو یہاں پر کھڑے ہو کر تم کوئل جیسی آوازیں نکالو گی۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ مگر یہاں پر تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، سب لوگ میرا مذاق بنائیں گے، پلیز۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا مذاق بنے۔ جنید کے دوست نے دوبارہ سے لقمہ دیا تو وہ وہاں سے آنکھوں سے گھورتا ہوا خاموش کروانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم آوازیں نہیں نکالنا چاہتی تو 50 بار اٹھک بیٹھک کرو گی، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے۔ میں نے تو ہاتھ میں یہ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی جنید نے اس کے ہاتھوں سے وہ کتابیں لے لی تھیں۔ اب یہ کتابیں تمہیں اس صورت میں ملیں گی جب تم ہماری بات مانو گی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا، اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا، جو کہ جنید کی آنکھوں سے محفوظ نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے بہت سی بچوں کو پریشان کیا تھا، جن میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس پر اسے ترس آ رہا تھا اور جس کی وجہ سے اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اس کو روکنے کی، یہ تو بہت ہی معصوم ہے۔ محترمہ، اب کیا آپ کے لیے مجھے لیٹر بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ اپنا کام شروع کریں گے؟ جنید کے دوست نے پھر سے اونچی آواز میں للکارا مارا۔ باقی اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر رک گئے تھے اور تماشا دیکھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے جبکہ کچھ لوگ طنزیہ انداز میں اس چادر میں چھپی ہوئی لڑکی کو گھورے جا رہے تھے۔ میں کل آپ کے لیے میکرونیز بنا کر لاؤں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے جنید کو لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس بار وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جاؤ، کل مجھے اسی جگہ پر ہی ملنا، اور اگر تم میرے لیے میکرونی نہ لائی تو پھر مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی کتابیں اس کے حوالے کرتا ہوا وہ اس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ جنید کے دوست نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا اس لڑکی پر دل آ گیا؟ ارے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تجھے پتہ ہے کہ میں کس نیچر کا مالک ہوں؟ تیری فطرت کا تو مجھے اندازہ ہے، لیکن اس دل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ دل تو نادان ہے۔ اس لڑکی نے کچھ بھی خاص نہیں ہے جو میں پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاؤں۔ میں جب تک لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، جب تک ان کے بارے میں پتہ نہیں لگاتا، جب تک ان کو جج نہیں کرتا، تب تک میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنے دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھوس لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ تم جو مرضی کہہ لو میرے یار، مگر تمہاری آنکھوں کا پیغام تمہیں بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کو کلاس ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ پہلا دن تھا، کسی سے دوستی بھی نہیں تھی۔ وہاں پر موجود سب اسٹوڈنٹس ہی اسے ناک محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی بھی آ کر اس کو ڈس لے گا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کہاں پر پھنس گئی ہوں؟ اس کے بھائی یونیورسٹی میں ہی پڑھ چکے تھے اور انہوں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اس کو دھمکی دے دینا کہ میں HOD کی رشتہ دار ہوں، اور اگر مزید تنگ کیا تو میں HOD کے پاس جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی۔
بس یہیں پر ان کی ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گی۔ اس کا بھائی بھی شہر کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مگر اس یونیورسٹی کا لیول اس یونیورسٹی سے تھوڑا کم تھا، اور اب اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر وہ پورے خاندان میں مشہور ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یہی تانا دے رہا تھا کہ دیکھو میرٹ پر اس نے کیا سے اتنی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ محترمہ، لگتا ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت گیلری میں چل رہی تھی کہ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے بولی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ جنید نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، ہلکا سا مسکرایا۔ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، آپ سے میں ناراض ہوں، میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، آپ نے سب لوگوں کے سامنے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اسے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کی پرانی دوست ہو یا پھر اسے پہلے سے ہی جانتی ہو۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ ہر کسی سے اسی طرح سے پیش آتی تھی، جبکہ جنید کا دل تو آج ایک الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ڈھونڈ کر دے دوں گا اور آپ کو آپ کی کلاس روم میں بھی پہنچا دوں گا۔ بدلے میں آپ کو مجھے معاف کرنا ہوگا، میں آپ کو اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گی۔ یہ کہتی وہ ہلکا سا ہنستی تھی۔ جنید نے جب اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچایا اور اس کا کلاس روم ڈھونڈ کر دیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی کلاس میں داخل ہو گئی۔ جب پہلا پیریڈ لے کر وہ فارغ ہوئی تو وہ باہری پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہا ہو۔ محمل کو تھوڑا سا عجیب لگا تھا کیونکہ اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ انسان اس کے ساتھ چپکنے لگا ہے۔ وہ اسے نگاہیں چڑھا کر آگے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ محمل کو اس کا یہ انداز ٹھیک نہیں لگا۔ اس نے بے ساختہ اپنے آپ کو کوسا تھا کہ آخر کیا ضرورت ہے اس طرح کی فضول حرکتیں کرنے کی؟ اگر کوئی اچھا لگ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے ہی بھاگنا شروع کر دو۔ اگلا ایک ہفتہ سکون سے گزر گیا تھا۔ وہ روز جاتی تھی، اپنی کلاس لیتی تھی، کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو پریشان کر سکے یا پھر اس کے ساتھ مذاق کر سکے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ جنید خانزادہ کھڑا تھا۔ ایک بار کچھ لڑکے اس کی ذات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، وہ بس اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ جب جنید نے ان کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اگر دوبارہ کبھی بھی تم لوگوں کی زبان پر اس لڑکی کا نام آیا تو میں تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ جنید اسے نہ صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بلکہ پروفیسرز بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جاگیردار کا بیٹا تھا، اثر و رسوخ کا مالک تھا، 3 گاؤں کا سردار تھا، اکلوتا تھا، نخریلا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، خود پسند تھا، اسے بہت کم لوگ ہی اچھے لگتے تھے، اور اب اس چھوٹی سی لڑکی کا شمار اس کے پسندیدہ لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ جنید نے خود کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس لڑکی پر مر مٹا تھا۔ وہ اس دن لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی جب اسے وہی آواز سنائی دی تھی، وہ آواز جس پر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی تھیں۔ اس کو اپنے ارد گرد تتلیاں اڑتی ہوئی محسوس ہونے لگتی تھیں اور اس کو یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس نے پہلے تو اپنے آپ کو یہ کہہ کر پرسکون کرنا چاہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری غلط فہمی ہے، وہ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن جب دوبارہ سے وہ آواز سنائی دی تو نگاہیں اٹھا کر دیکھا، صاحب اس وقت لائبریرین سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یقیناً وہ اسے کسی کتابوں پر بحث کر رہا تھا، یا پھر اس نے لیٹ کتاب جمع کروائی تھی، یا شاید اسے کتاب گم ہو گئی تھی۔ اسے ساری ڈیٹیل شیئر کرنے کے بعد وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ نگاہیں اٹھائیں تو سامنے بیٹھی اس حسینہ کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر رکا تھا۔ محمل نے اس کو سلام کیا مگر اس نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ لائبریری سے باہر نکلنے کے بعد سائم خانزادہ نے اپنے گارڈ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگائے۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کیسے پہنچی ہیں یہاں تک؟ تو اور پھر رات کے وقت اس کے پاس ساری ڈیٹیلز آ گئی تھیں کہ وہ اپنے میرٹ کی بیس پر اس جگہ پر پہنچی تھی۔ یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ یہ دیکھ کر وہ
کھل کر مسکرا دیا تھا۔ یعنی یہ لڑکی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اب وہ اس کی ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا۔ اس نے کافی ایگزامز کو پاس کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیے ہوئے تھے۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھی۔ رات تک وہ اس کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی سٹاک کر رہا تھا، مگر اس کے سارے اکاؤنٹس پرائیویٹ تھے۔ یہ دیکھ کر اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی، مگر اس کے لیے اس چھوٹی سی لڑکی کی تصویروں تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ سب کچھ وہ خود ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ میں نے تمہیں بتایا کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں پر تم چاہتی ہو وہیں پر تمہاری شادی ہوگی۔ لڑکا خاندانی ہونا چاہیے۔ سائم خانزادہ نے اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ پر مجھے یقین نہیں ہے، اس نے زخمی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ پر یقین نہیں کر سکتے۔ آپ نے بڑی بہن کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ میری بڑی بہن بھی تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کیا ہوا؟ کسی نے بھی ان کی نہیں سنی۔ آپ کو بھی کسی نے خاطر میں نہیں لایا۔ بابا نے ان کا نکاح اس ظالم انسان سے کر دیا، جو کہ شرابی، جواری ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کا شوقین بھی تھا۔ آپ دیکھیں باجی کی حالت، وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہیں۔ اب وہ اس فیز میں آ گئی ہیں کہ نہ تو اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں اور ساتھ رہنا بھی بہت مشکل ہے۔ جب میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ ان کو میری زندگی اچھی لگتی ہے، وہ بھی حویلی میں آ کر رہنا چاہتی ہیں، تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا دل تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے اس حویلی سے شدید نفرت ہے۔ میرا بس چلے تو میں اس حویلی کو ہی آگ لگا دوں، کیونکہ یہاں کے قانون یہاں کی عورتوں کو چین سے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اس حویلی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اور بھائی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس بار کسی نے بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ سائم خانزادہ نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پایا تھا۔ تم کوئی بھی برا قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوگا۔ بابا نے اگلے ہفتے نکاح کی ڈیٹ دے دی ہے۔ اس کا کیا؟ ہمارے خاندان کے مردوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم زبان سے نہیں مکرتے ہیں۔ میں بابا کو منا لوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر اگلے کچھ دنوں میں اس کے بابا نے اس کو بزنس میں اتنا الجھا دیا کہ اس کو بہانے سے باہر بھیج دیا، اور اب وہ چھوٹی سی لڑکی کا نکاح جمعے کو نہیں بلکہ بدھ کو تھا۔ سالار صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سائم خانزادہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے اسے ہی راستے سے ہٹایا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس وقت اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے ہوئے حویلی کے پچھلے دروازے پر کھڑی تھی۔ کلثوم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے، جسے اس نے بے دردی سے صاف کر دیا تھا۔ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی ہوں۔ میں بس اپنی زندگی ان لوگوں کے ہاتھوں ضائع ہونے نہیں دے سکتی۔ میں اپنے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ بھائی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر حماد آ گیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک نقاب کی مدد سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو بھی اپنے چہرے کو ڈھانپنے کی تلقین کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ اب کی بار کلثوم نے کانپتے ہوئے لہجے میں حماد سے سوال کیا، تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا۔ محترمہ، یہ آپ کا پلان تھا، مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے بہت ہی غلط منصوبہ بنایا۔ اس دوران ہم صرف یہی کر سکتے تھے۔ میں بھی تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہیں گھر سے بھگانا ایک بہت ہی برا عمل ہوگا، لیکن پھر جب میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو تم کبھی بھی مجھے حاصل نہیں ہو پاؤ گی، تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی میرے دل پر خنجر چلا رہا ہو۔ میں تمہیں کسی بھی صورت نہیں کھو سکتا ہوں۔ کلثوم، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہاں سے ہم لوگ کراچی جائیں گے، وہاں پر جا کر نکاح کریں گے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، تمہیں ایک اچھی زندگی دینے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، کیونکہ میں ابھی ٹھیک طرح سے سیٹل نہیں ہو پایا۔ خیر، ابھی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی سے باہر لے جا چکا تھا۔ اگلی صبح ملازمہ کلثوم کو اس کے کمرے میں جگانے کے لیے گئی، مگر کمرہ خالی تھا۔ وہاں پر کسی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ شیشے پر ایک بہت بڑا پیج چپکا ہوا تھا،
یہ پیج اس نے کل رات کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی شیشے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے وہ پیج اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس حویلی کی سب سے خاص ملازمہ تھی جو برسوں سے اس حویلی کے راز رکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل اپنی بیگم صاحبہ کے لیے نہیں بلکہ اس انسان کے لیے فکر مند تھا جس نے اس کی بیگم صاحبہ کو بھگانے کی جرأت کی تھی۔ سائم خان زادہ کو خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنی میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کروڑوں کی ڈیل تھی جو اس نے ہر حال میں حاصل کرنی تھی، لیکن یہ خبر سنتے ہی وہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر تیزی سے آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس نے اپنی بہن کی ساری ڈیٹیلز نکلوانے کے لیے دے دی تھی۔ اس کی کچھ کالز کی ڈیٹیلز نکلی تھی جس سے اس کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ محمل کے بھائی کے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ جتنی بھی ریکارڈنگز تھیں ان میں صرف اور صرف محمل کا بھائی ہی اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے اکسا رہا تھا اور اس کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دراصل یہ فون کال نمبر پر کی گئی تھی۔ باقی واٹس ایپ پر جو کالز تھیں ان کا ڈیٹا ابھی تک نکلا نہیں تھا۔ ان دونوں کو ہر حال میں تلاش کرو۔ مجھے وہ لڑکا اپنے پاس چاہیے، چاہے اسے زمین کے اندر سے بھی نکال کر لانا پڑے تو اسے نکال کر لاؤ۔ میں اس شخص کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بابا جان کا بھی پارا ہائی تھا کیونکہ وہ اپنی برادری کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے تھے۔ آج ان کی بیٹی کا نکاح تھا مگر ان کی بیٹی غائب ہو گئی تھی۔ یہ بات چھپانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ سائم خان زادہ اپنے باپ سے بھی ناراض تھا۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کوئی بھی ایسا کام مت کریں جس سے وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ میں نے بس بابا جان، بس آپ نے جو کچھ بھی کیا ہمیشہ اپنی مرضی سے کیا۔ آپ ہمیشہ اپنی انا کو تسکین پہنچاتے رہے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے سرکل کو وسیع کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ ہی اپنی بیٹیوں کی قربانی دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے میری بڑی بہن کو اس شرابی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑا سیاست دان ہے۔ اس کے باپ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسے سیاست دان کا جو اپنی بیوی کی عزت ہی نہیں کرتا، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کرتا۔ اس کو صرف اور صرف اپنی عیاشیوں سے غرض ہے۔ میں ایسی سیاست دان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ حماد کو پچھلے 3 دنوں سے تلاش کر رہے تھے مگر ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ نہ جانے ان دونوں کو زمین کھا گئی تھی، آسمان نکل گیا تھا۔ اتنے زیادہ اثر رسوخ ہونے کے باوجود بھی وہ ان دونوں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ شخص اتنا قابل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کی بہن کو کسی دوسرے ملک لے کر جا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی ملک میں ہی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب جی، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ جب اپنے خاص آدمی کی آواز سن کر اس نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اس کو گھورا تھا۔ صاحب جی، میری بات کا برا نہ منائیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ان دونوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کون سا راستہ؟ صاحب جی، انہوں نے آپ کی بہن کو اغوا کیا ہے تو کیوں نہ آپ ان کی بہن کو اغوا کر لیں۔ محمل کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ چلو، ہم لوگ اس لڑکی کو اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ لوگ اس وقت محمل کے گھر پر موجود تھے۔ وہ ڈری سہمی سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دراصل تھوڑی ہی دیر پہلے وہ جنید سے کال پر بات کر رہی تھی کہ اچانک سے باہر سے شور کی آواز آئی۔ جنید بھی پریشان ہو گیا۔ ابھی بھی وہ کال پر ہی تھی۔ جنید وہاں پر ہونے والی گفتگو بخوبی سن رہا تھا۔ وہ شاطر آنکھوں والا انسان اس کے موبائل کو گھونٹنے لگا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کا موبائل چھین چکا تھا۔ سکرین پر جگمگانے والے نمبر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور تمہارا بھی ایک عاشق ہے؟ یہ سن کر اس نے تڑپ کر اس ظالم انسان کو دیکھا تھا جسے ذرا بھی لحاظ نہیں تھا۔ آپ سوچ سمجھ کر بات کریں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر آ گیا تھا۔ اس کے ماما بابا نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر
کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس بار غلطی ان کے اپنے بیٹے کی بھی تھی۔ آمنہ بیگم مسلسل اپنے بیٹے کو کالز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی عزت بہت زیادہ عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے اور نازک ہے، وہ ظالم انسان کی بے رخی برداشت نہیں کر پائے گی۔ مگر حماد کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے پرائیویٹ فارم ہاؤس میں لے کر آیا تھا، اس کو زور سے زمین پر جھٹک دیا۔ اب تم اپنے بھائی کو بلاؤ گے، ابھی اور اسی وقت اس کو کال کرو۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے بہت ہی قریب تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ ہر کام میں تم سے مشورہ لیتا تھا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخا تھا کہ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے گن پوائنٹ پر اس چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کیا تھا، اب وہ اس کے ساتھ وہی کھیل کھیلنے والا تھا جو حماد نے اس کے ساتھ کھیلا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھی اپنا سر گھٹنوں پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ جس انسان سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، جو انسان اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا تھا، اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ انسان اس قدر تلخ لہجے کا مالک ہوگا، وہ اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرے گا۔ آپ کو تو عورت کے ساتھ ڈیل کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ اس کی زبان بے ساختہ پھسلی تھی، اور پھر بدلے میں اسے ایک زوردار تھپڑ ملا تھا۔ وہ وہیں زمین پر ہی گر گئی تھی اور رونا شروع کر دیا تھا۔ صائم خانزادہ پر محمل کے رونے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وہ خود ایک زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ دوبارہ سے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو جوں کی توں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تم سے اور تمہارے بھائی سے کس قدر شدید نفرت کرتا ہوں، وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولا۔ اس نے میرا قصور بتا دیں، مجھے بتائیں کہ میری غلطی کیا ہے۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس گھٹیا انسان کی بہن ہو اور تم نے اس کے بھاگنے میں مدد کی ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ الٹا ہاتھ کا تھپڑ دوبارہ سے اسے پڑا۔ مجھے تمہاری ریکارڈنگ ملی ہے، اس نے آخری بار تمہیں کال کی تھی اور تمہیں کہا تھا کہ تم اماں ابا کا خیال رکھنا اور پیچھے سب کچھ سنبھال لینا۔ ہاں اس نے کی تھی، مگر اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتایا ہوگا جہاں پر اس نے میری بہن کو رکھا ہوا ہے۔ میں باخدا نہیں جانتی، مطلب تم ایسے زبان نہیں کھولو گی۔ اب جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گی تب تک تم میرے عتاب کا نشانہ بنتی رہو گی۔ آپ پچھتائیں گے، آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ جو زیادتی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس پر آپ برسوں روتے رہیں گے۔ آپ مجھ سے معافی مانگیں گے، میرے قدموں میں گریں گے، مگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میں اس وقت پر افسوس کرتی ہوں جس وقت میرے دل نے آپ کی چاہت کی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس رات غصے کی وجہ سے اس نے زبردستی محمل سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جانتا تھا کہ وہ بالکنی میں سسک رہی ہوگی۔ اس کے اندازے کے مطابق ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ بالکنی میں زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا میں نے، حق رکھتا ہوں تم پر، بس وہی وصول کیا ہے۔ اب زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر لایا ہوں، تمہیں پیار سے رکھوں گا، تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں گا؟ تو یہ تمہاری سوچ ہے۔ تمہیں دلہن بنا کر نہیں، انتقام کے واسطے لایا ہوں۔ جس دن میرا انتقام پورا ہو جائے گا اس دن تمہیں اس حویلی سے دھکے مار کر نکالوں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی لڑکی مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں میں ہی کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ وہ تو اپنی زندگی میں مگن تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، نہ ہی کبھی کسی کو دکھ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جو تہس نہس ہو گئی تھی، اور اس ظالم انسان کے انتقام کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ اس دوران اس نے اپنی کزن سے مدد طلب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نبیلہ نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کے شوہر کے کانوں میں اس کے خلاف باتیں بھری تھی۔ جہاں تک جنید کا سوال تھا تو وہ خود بھی پیچھے ہٹیا تھا، کیونکہ وہ صائم خانزادہ جیسے انسان کے ساتھ دشمنی نہیں پالنا چاہتا تھا۔ صائم نے محمل کو اپنے بنگلے کی ملازمہ بنایا ہوا تھا۔
حویلی کے کسی بھی فرد کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کو بھی اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ بدلے میں نہ تو وہ چیختی چلاتی تھی، نہ ہی اس لڑکی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ کیا تم ایک ہی لباس پہن کر گھومتی رہتی ہو؟ کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی پہن لیا کرو۔ اس نے اس لڑکی کو مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تھا اور کہے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کپڑے نہیں ہیں؟ میں صرف 2 جوڑے اپنے ساتھ لائی تھی، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور کپڑا نہیں بنایا اور نہ ہی لیا ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گیا۔ اسی شام ہی وہ اس کے لیے ڈھیر سارے ڈریسز لے کر آیا تھا۔ اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ اس کو باور کروا چکا تھا کہ کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ اس کو میرا احسان سمجھ کر قبول کرو۔ ویسے بھی پورا دن تم حویلی کے کام کرتی رہتی ہو، تمہیں تنخواہ نہیں ملتی، تو سمجھو کہ یہی تمہارا ریوارڈ ہے۔ جہاں تک تمہارے بھائی کا سوال ہے، اس کو تو میں بہت جلد تلاش کر لوں گا اور پھر اس کے بعد تمہارا بھی پتہ صاف کروں گا، کیونکہ اب مزید تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ دل سے نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دل اس کے دماغ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو دل میں پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ رات کو جب وہ گہری نیند سو رہی ہوتی تھی تو وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے چہرے کو گھنٹوں تک دیکھتا رہتا تھا۔ وہ لڑکی اسے بے قصور لگتی تھی، مگر چونکہ اب اس کی انا کا مسئلہ تھا، اس کی ضد کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے نرم پڑ جاتا تو شاید وہ اس کا مذاق اڑاتی، یا پھر باقی سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ ایک عورت کے سامنے کمزور ہو گیا ہے۔ بچپن سے ہی اسے یہی سب کچھ سکھایا گیا تھا اور اب اسی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے چھوٹی سی لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے بار بار الٹیاں ہو رہی تھیں۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی۔ محمل کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ مسلسل بات کر رہی تھی کہ میں اس بچے کو دنیا میں نہیں لاؤں گی۔ یہ بچہ آپ کے انتقام کا نتیجہ ہے۔ میں اس کو کسی بھی صورت پیدا نہیں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ سائم خان زادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگی۔ آپ کو تو مجھ سے شدید نفرت ہے۔ آپ کو تو مجھ سے جڑی ہوئی ہر چیز سے نفرت ہے۔ یہ بچہ بھی تو میرے وجود میں پل رہا ہے۔ آپ کیوں اسے دنیا میں لانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ میری اولاد ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اب وہ محمل پر نظر رکھتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کوئی بے وقوفی نہ کر دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ اس دن جب وہ اسے اسپتال سے واپس لا رہا تھا تو اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی۔ اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ محمل نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کے لب ہلکے سے کھلے تھے۔ وہ اسے وہاں سے بھگانا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اس کی بیوی اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ لوگ کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ سائم خانزادہ ان کے قریب پہنچا تو وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر اگلے لمحے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی بہن اپنے بھائی سے اپنے شوہر، اپنے بیٹے کی زندگی کا سوال کر رہی تھی۔ سائم خانزادہ نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن وہ شخص سے غصہ تھا جس نے اس کی بہن کو بھگایا تھا، اور اسی شخص کی وجہ سے ہی اس نے محمل کو بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ اب جب حماد اسے مل گیا تھا تو وہ اپنی بہن کی وجہ سے اسے معاف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ حماد یہ بہت اچھی کمپنی میں جاب ہو گئی تھی اور بہت جلد وہ اپنی بیوی کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہونے والا تھا۔ جب اس نے محمل کی حالت دیکھی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنی بہن سے شرمندہ تھا۔ محمل نے اس کو تسلی دی کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں اسی دن ہی معاف کر دیا تھا اور اس سب کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ اسپتال سے باہر نکلے تو محمل نے 2 ٹوک انداز میں کہا، میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا آپ اسے لے لیجیے گا اور مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے سائم خانزادہ کے کانوں میں انڈیلا تھا۔
پچھتاووں کی ناک اسے ڈسنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ساری زندگی اس کے پچھتاتے ہوئے گزرے گی۔ کاش وہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم نہ کرتا۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ جب حماد اسے نظر آئے گا تو وہ اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا اور اپنی بہن کو گھسیٹتے ہوئے حویلی واپس لے جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اپنی بہن کے آنسوؤں کے سامنے بہت ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا اس کی بہن کے آنسو اس کی بیوی کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی تھے؟ یہی سوال اس سے محمل نے کیا تھا، مگر وہ جواب بھی نہ دے سکا۔ اتنے عرصے سے وہ جس انتقام کی تیاریاں کر رہا تھا، اپنے بھانجے کو دیکھ کر اسے وہ انتقام ہی بھول گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی ہستی بستی زندگی اجڑ جائے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کا ویسا ہی حال ہو جو حال اس کی بڑی بہن کا ہوا تھا۔ تو کیا یہ منافقت نہیں تھی؟ محمل اب اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ وہ بہت چپ چپ رہتی تھی، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اگر ماں کوئی سوال کرتی تو جواب دے دیتی۔ جیسے جیسے اس کی ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے اس کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر اس نے ایک بہت ہی پیارے اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب اس نے اس بیٹے کو اپنی گود میں لیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، یہ صرف وہ جانتی تھی یا پھر اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ظالم انسان کے حوالے کر چکی تھی۔ سائم خانزادہ نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ سائم خانزادہ نے 2 مہینوں کے لیے اپنا بیٹا اس کے حوالے کیا تھا، کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا۔ محمل نے وہ بچہ لے لیا۔ اب روز شام کے وقت اس سے ملنے کے لیے آتا اور روز وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی، اور سائم کو لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے کندھے پر آ گیا ہو۔ وہ کیسے اس عورت کو چھوڑ سکتا تھا جو عورت اب اس کی رگ رگ میں بسنے لگی تھی؟ وہ اس عورت سے عشق کرنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ اس عورت کے صبر اور اس کی بے لوث محبت کی وجہ سے ہوا تھا۔ سائم نے اس پر کتنے مظالم ڈھائے تھے، مگر اس عورت نے کبھی بھی اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ نہ ہی حویلی سے بھاگ کر اس نے رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ خاموشی سے سہتی رہی تھی۔ اور اب جب سائم کو یہ پتہ چلا کہ وہ عورت بے قصور ہے تو اسے اپنے کیے پر رونا آیا۔ وہ انسان جو کہ حد سے زیادہ مغرور تھا، وہ اب اپنے رب کے حضور روتا تھا، گر گراتا تھا، اپنے کیے کی معافی مانگتا تھا۔ کئی بار تو وہ محمل سے بھی معافی مانگ چکا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے محمل کا دل پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس دوران 1 سال گزر گیا۔ نہ سام نے اس کو طلاق دی، نہ اس نے بیٹے کو واپس کرنے کی بات کی۔ وہ پہلی بار نرم پڑی تھی جب اس کے بیٹے نے اسے ماما کہہ کر پکارا تھا۔ اس دن وہ بہت زیادہ روئی تھی، اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر روئی تھی، اور پھر اس دن اس نے سائم خانزادہ کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کی زندگی کی وجہ سے اس کا بیٹا رل جائے۔ اس دن سائم خانزادہ کو لگا تھا کہ اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی محمل کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیے، اس کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ محمل بھی اس کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور اس کی ساری بے رخیوں کو بھول گئی۔